جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہے اردو ہندی کانفلکٹ 1867 اس کی ڈیٹ ہے، اور ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے ہم دیکھیں گے کیا کیا سازشیں ہوئی تھی اردو کے خلاف، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے مسلمانوں نے اس کے اوپر کیا میئرز لیے تھے یا جو بھی ان کے اقدامات تھے وہ دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہسٹری آف اردو ہے۔ اردو یہ ہے کہ مغلیہ جب دور چل رہا تھا اس دور میں آئی تھی، اور 1837 میں اردو نے جو ہے وہ پرشین کو ریپلیس کیا تھا اور آفیشیل لینگویج کے طور پر سامنے آ گئی تھی۔ اس میں کافی جو ہے الفاظ شامل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کافی ساری لینگویجز تھیں جو اس میں شامل ہو گئی تھیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اردو کو پروپیگیٹ کرنے میں ہندوستانی زمین کا بڑا کردار ہے۔ اٹ مینس کہ وہاں پہ جو ہندو تھے انہوں نے کافی کردار ادا کیا تھا۔ اس کو ہم ثابت کرتے ہیں، مثلاً ایک نام ہے رتن ناتھ سرشاس، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نام ہے رتن ناتھ، انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے 4000 پیجز کا ایک فسانہ آزاد لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہو گیا، ان کا ایک رول ہے اپنا اردو کو پروپیگیٹ کرنے میں۔ سیکنڈ ہمارے پاس منشی پریم چند ہیں، اور ایک اور نام ہے مہاراجہ کشن پرساد، انہوں نے بھی اردو کو پروپیگیٹ کرنے میں اپنا رول پلے کیا، انہوں نے اردو کی لٹریری ہسٹری پہ کام کیا تھا۔ پھر جو ایک نام ہے رام بابو سکسینہ، انہوں نے جو ہے اردو کی جو ایک ادبی تاریخ ہے اس کے اوپر کام کیا تھا۔ اور پھر ایک نام ہے دیا نارائن۔ تو چار نام میں نے لیے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں: رتن ناتھ، منشی پریم چند، رام بابو سکسینہ اور دیا نارائن۔ انہوں نے اردو کو پروپیگیٹ کرنے میں اپنا رول پلے کیا تھا۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہندو تھے ان کو اردو سے پرابلم اس طرح سے نہیں تھی کہ ایز اے لینگویج پرابلم تھی، ان کو مسئلہ یہ تھا کہ اردو کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ گلوریفائی کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے پرابلمیٹک تھی، کیونکہ اگر اس طرح سے چلتا رہا تو پھر مسلمان آگے بڑھ جائیں گے، اور ایسا ہندو چاہتے نہیں تھے۔ کیونکہ اگر ہم یو پی کی بات کریں، یو پی کو یونائٹڈ پروونس کا نام دیا جاتا تھا پہلے، پری پارٹیشن کا جب ٹائم تھا، تو اس میں ٹوٹل نیوز پیپر تھے وہ 23 تھے، اور اس میں سے جو 17 تھے وہ اردو نیوز پیپر تھے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ جب پیپر میں لکھتے ہو، یہ میں خاص طور پہ یہ والا جو ٹاپک ہے یہ پی ایم ایس کے لیے کروا رہا ہوں، لیکن اس میں جو ڈیٹ ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اردو ہندی کانفلکٹ 1867 میں ہوا تھا۔ یہ پیپر میں آ جاتا ہے ایم سی کیوز میں، ون پیپر ایم سی کیو کی بات کروں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ جو اب کچھ دیکھنا ہے کون سے ایسے انسٹیٹیوٹ تھے جن نے اردو کو اپوز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ تو ایک تو تھے بنارس انسٹیٹیوٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کے جو مہاراجہ تھا اس نے 1861 میں اپنا رول پلے کیا، اردو کی مخالفت کی۔ اس کے بعد دوسرا الہ آباد انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے بھی 1861 میں اردو کو اپوز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک اور بھی بڑا ایشو تھا ہندوؤں کے نزدیک کہ جو اردو جو کتابیں تھیں وہ زیادہ پبلش ہو رہی تھیں، اور جو ہندی بکس تھیں وہ کم ہو رہی تھیں۔ مثلا ہندی بکس کی بات کریں اس ٹائم تو 41 ہندی بکس پبلش ہوئی تھی، جبکہ اردو بکس جو ہے وہ 172 پبلش ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب مین وہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اردو کی جو مخالفت کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی کلچر کو ختم کیا جائے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اینٹی اردو کیمپین شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بنارس جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ اور فیکٹرز ہیں جو اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے آتے ہیں مولوی امداد صاحب۔ مولوی امداد صاحب کی اسپیچ ہے، اور یہ ہوئی تھی 7 نومبر 1871، 7 نومبر 1871 میں ہوئی تھی۔ اور ایک بنگال کا گورنر جنرل تھا، وہ ایک میٹنگ میں ایک تقریر تھی، اس میں وہ آیا ہوا تھا، اس کا نام تھا جارج کیمبل، جارج کیمبل۔ اچھا، یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں، مولوی امداد صاحب، انہوں نے اسپیچ کی، اور اسپیچ میں کافی مشکل الفاظ استعمال کیے، اردو کے مشکل وکیب تھی، اور اس کے اوپر آڈینس نے شور مچا دیا جی کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کیا بات کر رہے ہو۔ تو جارج کیمبل نے کہا کہ جو لینگویج ہی اتنی مشکل ہے تو میرے خیال میں اس کو تو ٹیکسٹ بکس سے ہی نکال دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کیمبل نے حکم جاری کر دیا، کیونکہ وہ گورنر جنرل تھا، کہ جتنی بھی ٹیکسٹ بکس ہیں وہاں سے اردو کو ریموو کیا جائے، ایلیمینیٹ کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا جو امپورٹنٹ نام ہے وہ ہے اینتھنی میک ڈونلڈ۔ اب اچھا، پہلا فیکٹر آپ کو سمجھ آ گیا، پہلا فیکٹر ہے مولوی امداد کی تقریر۔ ہندو تو اپوز کر ہی رہے تھے نا، ان کو تو ایک وجہ چاہیے تھی کہ کوئی ایسی وجہ بنے جس کے اوپر ہم سارا کچھ کریں۔ دوسرا نام ہے اینتھنی میک ڈونلڈ، ان کا بھی بائیس رویہ تھا۔ انہوں نے مطلب یہ جو تھے نا، خاص طور پہ جو برٹشر تھے، وہ مسلمانوں کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتے تھے، ایک خطرہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ 1898 میں
جو ہے جو لیفٹیننٹ جنرل تھا اس کو ایک میموریل پیش کیا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ برٹش امپائر کے لیے ایک تھریٹ ہے، لہٰذا ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کیا، جو جارج آپ کا جو سوری اینتھنی میکڈونل ہے، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے عدالتوں میں نگری اسکرپٹ کو نافذ کرنے کا آرڈر جاری کیا، ٹھیک ہے، کہ جتنی بھی کورٹس ہیں وہاں پہ نگری جو ہے وہ ہندی لینگویج ہے، اس کو ہندو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتے تھے، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ مشکل تھا۔ تو عدالتوں میں دیکھیں پہلے جارج کیمبل کیا کر رہا ہے، وہ کتابوں سے اردو کو ایلیمینیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اینتھنی میکڈونل کیا کر رہا ہے، عدالتوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اردو کو ختم کرو اور جو ہے نگری اسکرپٹ لے کے آؤ۔ پھر سب سے بڑا جو مسئلہ سٹارٹ ہوا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی جاب کرنی ہے، اس ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ کو دو لینگویجز آنی چاہیے تھی، ایک نگری اور ایک پرشین۔ اب جو ہندو تھے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کو تو کافی گرپ تھی مسلم جو لینگویجز جو یوز کرتے تھے، لیکن جو نگری لینگویج تھی، نگری اسکرپٹ تھا، اس کے اوپر ہندوؤں کو تو گرپ تھی، لیکن مسلمانوں کو اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا نگری اسکرپٹ کا۔ تو اگر آپ کو جاب چاہیے تو یہ دو لینگویج آنی چاہیے، دو لینگویجز۔ اب وہ مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا کہ اب تو جاب نہیں مل سکتی، اور جب بھی آپ نے کسی قوم کو پیچھے لے کے جانا ہے تو اس کی معیشت کو پیچھے لے کے جاؤ، معیشت میں جو ہے اس کے جاب بھی ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اور ایک سینگ ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ پیپر میں لکھ سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی لائبریری کو مت جلاؤ، بلکہ اس کی زبان کا اسکرپٹ تبدیل کر دو، ٹھیک ہے، اس کو اس لینگویج کے اندر ہی پھنسا کے رکھ دو تاکہ وہ اسی میں ہی پھنسے رہیں اور وہ آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ ابھی دیکھیں ہم انگلش سیکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور ہم سائنٹیفک جو نالج ہے یا جو ہمیں جس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے تھا، ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس میں سب سے بڑی ہرڈل ہماری لینگویج آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس سارے معاملے پر یقیناً مسلمانوں نے ریئیکشن بھی دینا تھا، تو نواب محسن ملک جو ہیں انہوں نے ایک بڑا نامی گرامی نام ہے، انہوں نے ایک اسپیچ کی 13 مئی 1900 میں، اور انہوں نے کہا جی کہ وی ول فائٹ، ہم لڑیں گے۔ اور پھر ایک اردو ڈیفینس ایسوسی ایشن کا بھی قیام عمل میں آیا، کچھ لکھنؤ میں میٹنگز ہوتی رہیں اس وقت، کچھ قرارداد وغیرہ قراردادیں پیش کی گئیں، اور مسلمانوں کا یہ تھا کہ جی ہم چلیں جی، ہمارے پاس قلم کی طاقت تو آپ چھین رہے ہو، اردو تو ہم سے لے رہے ہو، لیکن ہم تلوار سے لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی مسلمانوں کے لیے کافی مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ جو سر سید نے ایم اے او کالج کی بنیاد رکھی تھی، ہم سر سید کو جب ڈسکس کریں گے تو اس میں ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، تو جو ایم اے او کالج سر سید نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کا جو بورڈ آف ٹرسٹیز تھے علی گڑھ میں، ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر تلوار سے لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں، پھر آپ کو گرانٹس نہیں دیں گے ہم، ٹھیک ہے، جو پیسے جو فنڈنگ ملتی تھی علی گڑھ کالج سوری ایم اے او کالج کے لیے، وہ آپ کو ہم نہیں دیں گے۔ تو مسلمان پھر خاموش ہو گئے تھوڑے سے کہ چلیں اب کیا کریں، کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو ہندو لیڈرز ہیں ان کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں دو بڑے امپورٹنٹ نام ہیں، ایک ہردیال ہے اور ایک ملاویہ ہے، ہردیال اور ملاویہ۔ انہوں نے جو ہے کانسپریسی شروع کر دی مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم اس اردو کو نہیں چلنے دیں گے، بلکہ ایک تنظیم بھی تشکیل دی گئی تھی، کچھ ہندو گروپس ملے اور انہوں نے تنظیم بنا دی، اس تنظیم کا نام ہے ہندو محاسبہ، ہندو محاسبہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اردو کو کسی بھی صورت نہیں چلنے دیں گے۔ اب مسلمان جو تھے انہوں نے کچھ سٹیپس تو لیے، کچھ کام کیا اردو کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، مثلا انجمن ترقی اردو کا قیام عمل میں آیا 1903 میں، پھر مسلم لیگ کی قراردادیں ہیں، پھر کچھ ایسے لیڈرز ہیں جن کے نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنہوں نے اردو کے حق میں بیان دیا تھا، جیسے شیخ عبد القادر احمد ہیں، مولوی محبوب عالم ہیں، شیخ ظہور احمد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جب بھی ایک ٹاپک ہم کور کرتے ہیں تو اس میں ایک کنکلوژن ہوتا ہے۔ اب کنکلوژن یہاں پہ کیا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے اگر اپنے کلچر کو بچانا ہے تو انہوں نے اردو کی حفاظت کرنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آگے جا کے آپ یہ تو 1867 کا میں بتا رہا ہوں نا، آپ آگے جا کے دیکھو گے کہ یہی جو پوائنٹ ہے کہ ہم نے اردو کو پروپیگیٹ کرنا ہے اور اپنے کلچر کو بچانا ہے، یہی دو قومی نظریے کی بنیاد بنی تھی، جسے ہم ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں۔ ٹو نیشن تھیوری یہی کہتی ہے نا کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کا رہن سہن، ان کی لینگویجز، ان کے ہیروز، ان کے ولن، سب کچھ ہی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ آگے جا کے دو قومی نظریے کی بنیاد بھی بنی تھی۔ تو آج کے ٹاپک میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا، اردو ہندی کانفلکٹ ایک ٹاپک ہے، 1867 اس کی ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، 1867۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے ہسٹری کی بات کرنی ہے، اردو کس دور میں آئی تھی، سرکاری لینگویج کا درجہ کب ملا تھا 1837 میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو میں آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایم سی کیوز اور جو لانگ کویسچنز ہیں اس دونوں طرح سے آپ کو چیزیں کروا رہا ہوں، تو آپ بس نوٹ کرتے جاؤ اور اس کو یاد بھی کرتے جاؤ، ہسٹری میں پوری پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔
उसके बाद मैंने बताया कि जो हिंदू लीडर्स हैं, जो कुछ नामी ग्रामी नाम थे, राम बाबू सक्सेना, मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने अपना किरदार कैसे अदा किया उर्दू को प्रोपेगेट करने में। फिर मैंने बताया कि उर्दू उनके लिए एक इतना बड़ा इशू नहीं था, इशू ये था कि मुसलमानों को ग्लोरीफाई नहीं होने देना। और फिर इन्होंने उर्दू को अपोज किया, कुछ स्टेप्स थे जैसे बनारस इंस्टीट्यूट है, इलाहाबाद इंस्टीट्यूट का मैंने जिक्र किया। फिर मैंने एक मौलवी इमदाद की स्पीच की बात की, उसने एक स्पीच की थी। और फिर जॉर्ज कैम्पल का मैंने रवैया बताया, उसने जो कहा कि टेक्स्ट बुक्स में से उर्दू को निकाल दो। फिर एंथोनी मैकडोनल्ड की मैंने बात की, उसने कहा जी कि जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, वहाँ से उर्दू ख़त्म करो, नगरी लेके आओ। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको नगरी और पर्शियन स्क्रिप्ट आना चाहिए। फिर एक सेइंग है कि अगर आपने किसी कौम को तबाह करना है तो लाइब्रेरी मत चलाओ, बल्कि उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दो, मसख कर दो या चेंज कर दो, जो भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फिर मुसलमानों का रिएक्शन हमने डिस्कस किया कि उन्होंने किस तरह से उसको डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी तकरीबन नाकाम ही रहे, क्योंकि फिर एमएओ कॉलेज जो है उसके जो फंड्स हैं उनका इशू बन गया था। फिर हिंदू लीडर्स हैं, उनका जो एटीट्यूड था वो मैंने आपको बताया, महासपा की बात की, उसके बाद हरदयाल और मलाविया का मैंने जिक्र किया। तो इस तरह से आप चीज़ों को लेके चलते हो, इस तरह से आप एक टॉपिक को तैयार करते हो और उसको हर एंगल से डिस्कस करते हो। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।